سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جوان تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جسٹس بنا کر، قاضی بنا کر یمن میں مقرر فرما دیا. میری نوجوانی میں یمن کا جسٹس بنا کے مجھے تقرر فرما دیا. تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا شاب حدیث السن، میں نوجوان ہوں اور عمر بھی میری تھوڑی ہے. آپ یمن میں مجھے تقرر فرما کے روانہ فرما رہے ہیں تو وہاں مجھے فیصلے کرنے ہوں گے، میرا تجربہ بھی نہیں ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، تو کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک. اے علی، اللہ تعالی ہمیشہ تیرے دل کو ہدایت دیتا رہے گا اور تیری زبان سے جو نکلے گا وہ درست اور صحیح ہوگا، اس کو ثواب دے گا. فرمایا کہ اس دن کے بعد زندگی بھر کوئی مقدمہ میرے پاس ایسا نہیں آیا جس کا فیصلہ کرنے میں ایک لمحے کے لیے مجھے تردد ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی چھوٹی تھی ابتدا میں اور ارد گرد صحابہ کرام کے گھر تھے تو بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کی طرف اور صحن میں کھلتے تھے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدوا هذه الابواب الا باب علی. آپ نے فرمایا کہ تمام دروازے جو مسجد نبوی کے صحن میں جن جن گھروں کے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے، ایک علی کا دروازہ کھلا رہے. اب حدیث کے الفاظ دلچسپ ہیں. امام نسائی روایت کرتے ہیں فتکلم فی ذلک الناس. لوگ نئے قبول اسلام کرنے والے بھی ہوتے تھے نا، ایمان تو راسخ ہوتا تھا. عرب تھے، بدو تھے، قبائل سے آئے، قبول اسلام کیا اور ابھی معرفت تو نہیں نصیب ہوئی، وقت لگتا ہے، صحبت ہوتی ہے، اس کی برکات ہوتی ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس لیے لفظ حدیث میں صحابہ کا لفظ نہیں لکھا کہ صحابہ نے کلام کیا. الناس، ایسے نئے آنے والے لوگ جن کو ابھی معرفت اور پختگی نہیں ہے، انہوں نے باتیں کی. بھئی یہ کیا ہوا؟ سب کے دروازے بند کرا دیے، ایک علی کا دروازہ کھلا ہے، وہ مسجد نبوی کے لیے کھولا رکھا. آقا علیہ السلام کی کان مبارک تک یہ بات پہنچ گئی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال. آقا علیہ السلام تشریف قیام فرما ہوئے، اللہ کی حمد کی، ثنا کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد، فرمایا فإنی امرت بسد هذه الابواب غیر باب علی فقال فی قائلکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں جو مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے ہیں سوائے دروازہ علی کے. اور پھر آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بعضوں نے بات کی ہے، تم میں سے بعضوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے. واللہ ما صدقتہ ولا فتحتہ ولکنی امرت بشیء فاتبعتہ. فرمایا خدا کی قسم میں نہ کسی کا دروازہ بند کرتا ہوں، نہ کسی کے بند دروازے کو کھولتا ہوں، میں تو وہی کام کرتا ہوں جس کا رب مجھے حکم دیتا ہے. امر الہی کی پیروی کرتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، اتنے میں حضرت علی داخل ہوئے. فلما داخل خرجوا. اور وہ جو قوم جس کو امام نسائی نے روایت کیا سعد بن ابی وقاص سے، وہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں حضرت علی اچھے نہیں لگتے تھے. یہ طبقہ اس وقت موجود تھا. جب حضرت علی داخل ہوئے تو ان کو حضرت علی کا آنا اچھا نہیں لگا، وہ چھوڑ کے چلے گئے، باہر نکل گئے. فلما خرجوا
جب وہ چلے گئے اس کے بعد کچھ انہیں احساس ہوا، ان کو کچھ احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، فراجعوا فدخلوا، وہ پھر پلٹ آئے اور پھر مجلس میں داخل ہو گئے، اور باہر جا کے وہ کہنے یہ لگے، اس لیے پلٹے، فقالوا واللہ ما اخرجنا وادخلہ، انہوں نے کہا ہم کو کس نے نکالا، ہمیں تو کسی نے نکلنے کا نہیں کہا، وادخلہ، اور علی کو کس نے داخل کیا، نہ ان کو کسی نے بلایا، وہ بھی خود بخود آئے اور آ کے بیٹھ گئے، نہ ہمیں کسی نے نکلنے کے لیے کہا، ہم خود بخود ایسے ہی نکل گئے۔ ان کو ملامت ہوئی، ان کے ضمیر نے ملامت کی، فراجہ واپس پلٹ آئے، داخل ہو گئے، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال واللہ ما انا ادخلتہ وما اخرجتکم بل اللہ ادخلہ واخرجکم، آقا نے فرمایا خدا کی قسم، نہ میں نے علی کو داخل کیا تھا مجلس میں اور نہ میں نے تمہیں مجلس سے نکالا تھا، خدا کی قسم اللہ نے اس کو مجلس میں داخل کیا تھا اور اس کے بغض کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہاں سے نکال دیا تھا۔ آقا نے فرمایا خدا کی قسم، قسم کھا کے، کہ نہ میں نے اس کو داخل کیا نہ میں نے تم کو نکالا، اللہ نے اس کو داخل کیا اور اللہ نے تم کو نکال دیا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جو دل میں بغض علی رکھتا ہے وہ کچہری مصطفیٰ سے نکال دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی، اور وہ فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، وَسُدَّ أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ غَيْرُ بَابِ عَلِيٍّ، کہ مسجد کے سارے دروازے جو صحابہ کرام کے گھروں کی طرف سے تھے نا، اندر انٹر ہوتے تھے، سارے بند کر دیے گئے سوائے باب علی کے، فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ، اور فرمایا کہ کوئی اور راستہ حضرت علی کا نہ تھا، حتیٰ کہ حضرت علی کی یہ شان تھی اور آقا علیہ السلام نے ان کو مستثنا کر دیا تھا کہ اگر انہیں غسل کی حاجت ہوتی، اگر غسل کی حاجت ہوتی، حالت جنابت میں ہوتے اور غسل کی حاجت ہو تو مسجد میں کوئی شخص قدم نہیں رکھ سکتا حضور شرع، مگر شریعت مصطفیٰ نے ایک علی کو اجازت تھی، اگر حاجت غسل بھی ہوتی تو وہ مسجد سے گزر بھی سکتے تھے، آ بھی سکتے تھے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا اور حدیث اپنے سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور حسن اکثریت محدثین کے ہاں صحیح کے درجے میں تصور ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے حدیث۔ حضور نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ امام نسائی نے عنوان بیان کیا ہے باب نمبر 23 کا، علی کا نفسی، علی تو میری جان کی مانند ہے، علی میری جان کی مانند ہے۔ اب اپنے ایمان سے کہیے، جس ذات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ تو میری جان کی مانند ہے، جو آدمی اس سے بغض رکھے تو بغض علی عین بغض مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، بغض علی عین بغض مصطفیٰ ہے، اور بغض مصطفیٰ عین بغض خدا ہے۔ عداوت علی عین عداوت مصطفیٰ ہے، اور عداوت مصطفیٰ عین عداوت خدا ہے۔ اور اس کے برعکس حب علی انت منی وانا منکا، حب علی حب مصطفیٰ ہے، اور حب مصطفیٰ خدا کی قسم حب خدا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔